کراچی، روشنوں کا شہر جو آج گولیوں کا شہر بن چکا ہے۔ کراچی انسانی قصب خانہ بن چکا ہے۔ گینگ وار اور ٹارگٹ کلنگ، چوری ڈکیتی اب کراچی والوں کے لیے ایک عام سی بات بن گئی ہے۔ کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں فائرنگ، 2 افراد قتل، 3 زخمی۔ کراچی کے علاقے فشریز میں دن دہاڑے بڑی واردات، 6 مسلم ملزمان تاجر سے 1 کروڑ 56 لاکھ روپے چھین کر فرار ہو گئے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کراچی یہاں تک پہنچا کیسے کراچی کے اپنے ہی لوگ کراچی کے دشمن بن گئے۔ یہ کہانی ہے اس بے سہارا شہر کی جو کبھی پاکستان کی ماں کے طور پر جانا جاتا تھا، اور آج یہ ایک صرف شہر نہیں بلکہ ایک جنگ کا میدان بن چکا ہے۔ 1980 تک کراچی میں مہاجرین، پٹھان، سندھی ایک ساتھ زندگی گزارتے تھے۔ سب ایک دوسرے کی عزت اور احترام کرتے تھے جیسے جناح کا پاکستان تھا۔ لیکن پھر کچھ لوگوں نے اپنے فائدے کی خاطر لوگوں کے درمیان زبان، ذات اور علاقے کے فرق کو ہوا دینا شروع کیا۔ ان کا مقصد کراچی شہر کو، جو پاکستان کا اکنامک ہب بھی تھا، اسے ایک جنگ کا میدان بنانا تھا، اور بدقسمتی سے وہ اپنے اس مشن کے اندر سکسیسفل ہو گئے۔ But what started as a peaceful protest soon turned violent as demonstrators began hurling rocks at riot police and damaging public property. آپس کے اختلافات دھیرے دھیرے چھوٹے موٹے جھگڑوں میں بدلنے لگے، اور دھیرے دھیرے چھوٹے چھوٹے گروپس بننے لگے جو بعد میں گینگز کی شکل اختیار کر گئے۔ وقت گزرتا گیا اور یہ چھوٹے چھوٹے گینگز بڑے نیٹ ورک میں تبدیل ہو گئے۔ یو گینگ کا ایک باقاعدہ نظام وجود میں آیا۔ ہر گینگ کا اپنا علاقہ، اپنے اصول اور اپنی کچہری تھی جہاں فیصلے ہوتے تھے۔ اس تقسیم نے شہر کے لوگوں کو مختلف گروپس میں بانٹ دیا۔ گولیوں کی آواز یہاں کی روزمرہ زندگی کا حصہ بن گئی۔ کراچی میں یوں تو کئی گینگز تھے، لیکن کراچی کے اس علاقے لیاری میں کراچی یا پاکستان کا سب سے بڑا اور طاقتور گینگ تھا، جس کو مشہوری زمانہ گینگسٹر حاجی لالو چلا رہا تھا۔ لیکن آگے جا کر اس گینگ کی قسمت بدلنے والا کوئی اور تھا، جسے اسی لیاری کے ایک چھوٹی سی بستی کے کونے میں ایک ماں نے جنم دیا۔ بچپن میں وہ بھی دوسرے بچوں کی طرح معصوم تھا، لیکن قسمت نے اس کے لیے کچھ اور لکھ رکھا تھا۔ غربت، بھوک اور ماحول کے زہر نے اس کے معصوم چہرے سے مسکراہٹ چھین لی۔ جو بچہ گلیوں میں کھیلتا تھا، وہی بچہ آگے جا کر انہی گلیوں کا بادشاہ بننے لگا، اور یہ بچہ کوئی اور نہیں بلکہ کراچی کے سب سے خطرناک اور خونی گینگ کا لیڈر رحمان ڈکیت تھا۔ شروع میں تو سیاسی جماعتوں کے کچھ رہنما ان گینگوں کو سپورٹ کرتے جیسے ارشد پپو یا رحمان ڈکیت، لیکن بعد میں پاکستان پیپلز پارٹی میں رحمان ڈکیت پراپرلی حمایت ان کو حاصل تھی۔ 2001 میں لیاری کے مشہور لیڈر حاجی لالو کے گرفتار ہونے کے بعد رحمان نے ان کا پورا علاقہ اپنے قبضے میں لے لیا۔ کہا جاتا ہے کہ رحمان اپنے پیک پر اتنا طاقتور تھا کہ اس کا نیٹ ورک کراچی سے دبئی سے افریقہ تک تھا، جو غیر قانونی دھندے چلا رہا تھا۔ 2008 میں اس نے پیپل امن کمیٹی کے نام سے ایک تنظیم بنائی۔ اسی پیپلز پارٹی کی حمایت میں رحمان ڈکیت نے پیپلز امن کمیٹی کے نام سے سب گینگوں کو ایک ساتھ کیا۔ چھوٹے موٹے گینگ مختلف علاقوں میں، ماڑی پور میں، مواج گوٹ میں، مختلف علاقوں میں ایک کر کے ایک آرگنائز فرنٹ بنایا، اس کو نام دیا پیپلز امن کمیٹی کا۔ نام امن کا تھا، لیکن اصل مقصد منشیات اور اسمگلنگ کے دھندے کو کنٹرول کرنا تھا۔ پولیس ریکارڈ کے مطابق اس کے خلاف 80 سے زیادہ مقدمات درج تھے، جن میں اغوا، بطہ خوری اور قتل شامل تھے۔ لیاری میں اس کی طاقت اتنی بڑھ چکی تھی کہ وہ ایک ناقابل چیلنج راجہ بن گیا تھا۔ لیکن 9 اگست 2009 کو ایک عام چیکنگ کے دوران پولیس نے رحمان کی گاڑی روکی۔ رحمان نے گاڑی سے بھاگنے کی کوشش کی، جس پر پولیس سے فائرنگ کا تبادلہ ہوا اور وہ اسی لڑائی میں مارا گیا۔ رحمان اپنے 3 ساتھیوں اورنگزیب، نذیر اور عقیل کے ہمراہ مارا گیا۔ بحیثیت SSP ایسٹ انویسٹیگیشن اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ یہ رحمان ڈکیت۔ اب لیاری گینگ اپنے منزل کے اگلے حصے میں داخل ہونے والا تھا۔ رحمان کے مارے جانے کے بعد لیاری میں ایک ہلچل سی مچ گئی کہ اس علاقے کے راج کو کون سنبھالے گا۔ اسی دوران ایک نیا نام سامنے آتا ہے، عزیر بلوچ۔ پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک بچانے کے لیے لیاری گینگ وار کا میں توپا ملا ہے۔ عزیر کا تعلق بھی لیاری سے تھا۔ بچپن سے اس نے گلیوں میں غربت، دشمنیاں اور طاقت کی لڑائی دیکھی تھی۔
शुरू में वो एक आम सा लड़का था, लेकिन हालात, दुश्मनियों और ताकत की ख्वाहिश ने उसे आहिस्ता आहिस्ता एक बड़े किरदार में बदल दिया। रहमान के मरने के बाद मुख्तलिफ ग्रुप्स लियारी पर कब्जा करने के लिए लड़ने लगे। उज़ैर ने इस मौके को पहचान लिया और वो सिर्फ चालाक ही नहीं था बल्कि ताल्लुकात बनाने का माहिर भी था। और वो जानता था कि इलाके पर कंट्रोल सिर्फ बंदूक से नहीं बल्कि लोगों को दिल जीत कर भी हासिल किया जा सकता है। 2009 में रहमान डकैत की हलाकत के बाद उज़ैर बलोच उसका सरबराह बन गया पीपल्स अमन कमेटी का और लियारी गैंग वॉर का, और उसको मुकम्मल तौर के ऊपर सियासी और हुकूमती सरपरस्ती हासिल रही। उसने अपने करीब लोगों को जमा किया, पुलिस और सियासी शख्सियात से राब्ते बनाए और आहिस्ता आहिस्ता लियारी में एक नए लीडर के तौर पर उभर आया। लेकिन ये कहानी इतनी सीधी नहीं थी, उसके मुखालिफ भी कम नहीं थे। साजिशें, खून रेजी और दुश्मनियां जारी रही। कुछ लोग तो उसे लियारी के मुहाफिज समझते जो अपने इलाके के लोगों के लिए काम करता, लेकिन कुछ के लिए वो एक खतरनाक गैंग का लीडर था जो अपनी ताकत और पैसे के लिए कुछ भी कर सकता था। उज़ैर बलोच की कहानी में सियासत, जुराइम और दोस्ती का एक ऐसा मिलाप था कि सोचने वाले सोच में पड़ जाता कि वो हीरो था या विलेन। कहते हैं ना, जब ताकत सर पर चढ़ जाए तो आंखों के ऊपर पर्दा पड़ जाता है, और यही हुआ उज़ैर बलोच के साथ। जैसे जैसे वो बड़ा बनता गया, दुश्मन भी बढ़ते गए और एक दिन दुश्मनों ने नहीं बल्कि अपनों ने ही पेट में छुरा घोंप दिया। पुलिस, रेंजर्स और खुफिया इदारे उसके पीछे पड़ गए। इल्जाम था कि उसने कई लोगों का कत्ल करवाया, सियासी मुखालिफिन को रास्ते से हटाया और हर उस शख्स को चुप कराया जो उसके खिलाफ था। असल खेल तब पड़ता जब उसके करीबी लोगों ने राज उगलना शुरू कर दिए, और वो लम्हा आ गया जब 29 दिसंबर 2015 को दुबई के एयरपोर्ट से उज़ैर बलोच को गिरफ्तार किया गया। इसी तरीके से जब वो बॉर्डर क्रॉस कर रहा था दुबई का, तो वहाँ पे फिर बॉर्डर पे वो पकड़ा गया, जिसके बाद वो लियारी का बादशाह नहीं बल्कि हवालात का कैदी बन गया। उज़ैर की गिरफ्तारी और गैंग वॉर के खिलाफ ऑपरेशंस बज़ाहिर तो ख़त्म हुए हैं, लेकिन आज भी ये ग्रुप्स मौजूद है जो मुख्तलिफ ग्रुप्स की शक्ल इख्तियार कर गए हैं, जो कराची को आहिस्ता आहिस्ता खाए जा रहे हैं। उज़ैर की कहानी इतनी सादा नहीं थी, बल्कि इसके ऊपर तो एक अलग सी डॉक्यूमेंट्री बन सकती है। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और फॉलो ज़रूर करना, जिससे कि आप सबको पता है ये एक मेरा न्यू चैनल है। मैं आप सबकी सपोर्ट चाहता हूँ ताकि आपको मेरी हर एक वीडियो नज़र आए और आप हर एक चीज़ को अच्छे से समझ पाए। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में।